رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضأ یوم الجمعہ فبیہا ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے، اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ حبب الی من دنیاکم، لوگوں تین باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں، پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا۔ اور تیسری بات المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ، اور تیسرا ادب یہ ہے لباس لبس من احسن ثیاب، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا، اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے۔ اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کے دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، والسواک، اور مسواک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر انسان کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اسے اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے وَيَدَّهِنَ مِن دُهْنِ، اپنے بالوں کو کم از کم تیل لگا لے، اتنا مال نہیں کہ خوشبو لائے۔ وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، آپ اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو بڑے اچھے انداز سے بار بار درست کرتے، اور آپ نے سمجھایا تھا امت کو بکھرے ہوئے بال یہ مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ اپنے بالوں کو سیدھا ہی کر کے آ جاتا؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان ہی لگ رہا ہے، یہ بکھرے بال جو درست نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی زبان بول رہی ہے یہ تو شیطانوں کی مشابہت ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے جو صحابہ نے سیکھا کہ ہر جمعے کو صحابہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے، اللہ سے ڈر جائیں۔ وہ عورتیں جو یہودیوں کی نکالی کرتے ہوئے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، اور حیا اور شرم ان بھائیوں کو بھی آنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ہاتھ مٹی میں بھی لگتے ہیں، بلا شبہ انسان کے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے پکنے والا کھانا کیسے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹا کرتے۔ ہو مسلمان، ہو مومن، ہو اللہ کی جنت کی امید رکھنے والا، اپنے گھروں میں ایسی باتوں کو پسند کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے جلدی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھے کہاں؟ امام کے قریب۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوہنا، ہم جب مسجد میں آتے تو ہم اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی طرف کر لیتے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس چھٹے ادب سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت مل جائے، اگر انسان میسر نہیں وقت، تو شام سے پہلے تو ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کان لہ نورا ما بین الجمعتین، اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی۔ دوسرا انعام، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، عصم من فتنة الدجال، اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ومحا عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ورفع له 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاة، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فَلْيُقِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کے صحابہ بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کر لیتے اور غور سے خطبہ سنتے، جمعے کی نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر۔ اس میں جو وقت ملتا ہے دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، درمیان میں بیٹھ جاتے، اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے، نہى النبی ان یقیم الرجل من مقعده ویجلس فیہ، یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہاں کسی چوہدری اور غریب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت ہو، فقیر ہو، ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے، کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے، جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا، اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ، کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے، کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے، کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ سعید بن مسیب بنو
جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا، اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے، اونگ کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے، گھٹنوں کو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوہ کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے۔ جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، اس بیٹھک سے ہی منع کر دیا، لیکن پھر بھی اگر نیند آ رہی ہے تو حکم یہ ہے اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے، اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ جمعہ مکمل ہوتا ہے، جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کے بعد جمعہ پڑھنے والے کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اسے جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے فَلْيُصَلِّ 4، اگر وہ جلدی میں ہے، فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ، اگر جلدی ہی ہے 2 مسجد میں پڑھ لو، 2 گھر جا کے پڑھ لو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حازم روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، وصلی فی بیتہ رکعتین، اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھی۔ جمعے کا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہو اس دن دعا کرنی چاہیے، اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن له حق علينا يا رب العالمين، اللهم رحماك يا رب، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔